سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، پہلے آپ اس کلپ کو سماعت فرمائیں، پھر اس کے آگے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ یزیدیوں کو جلاتے رہو، کوفیوں کو بتاتے رہو، اے کوفی سن، اے نام نہاد صوفی نہیں کوفی سن۔ عزیزان محترم، یہ تھے مفتی نقیب الرحمان، جو کہ سنابل رضا کے گروپ سے ہیں۔ سنابل رضا اور ان کے گروپ والے کچھ دن پہلے ڈھول تاشے اور اس طرح کے خرافات کو جائز بتانے کی کوشش کر رہے تھے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے لیٹر پیڈ کے ذریعے اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ انہیں چیلنج مناظرہ کیا، مناظرے کا چیلنج کیا، اور انہوں نے اس بات کی شرط لگائی کہ مناظرہ سنابل رضا سے ہوگا یا ان کی طرف سے وہ افراد آئے گا جنہیں یہ مقرر کریں گے، اور اس شخص کا عالم ہونا ضروری ہے، اس طور پر کہ وہ نحوی عبارت کو ٹھیک پڑھ سکیں۔ اب یہ بولنے کو تو کچھ بھی بول گئے، لیکن اب ان کے اندر دم خم تو ہے نہیں کہ سامنے آ کر مناظرہ کر سکیں۔ تو اب مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کو کوفی بول رہے ہیں اور ان پر جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں۔ لیکن سنابل اور نقیب الرحمان اور ان کے جتنے چمچے ہیں، آج تقریباً 10 دن سے زیادہ ہو گیا مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیے ہوئے، سوشل میڈیا پہ جو کہ گردش کر رہی ہے، لیکن ان میں سے ابھی تک کسی نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان میں دم خم ہے نہیں، صرف ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر طرح الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا بھی کہ کس طرح باتیں کر رہے ہیں، انہیں کوفی کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور دیگر ویڈیو میں ان پر کئی طرح کے تہمت لگائے گئے۔ گھر میں بیٹھ کر یہ سب باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان میں اتنی دم خم نہیں ہے کہ ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کر سکیں۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے جب لیٹر پیڈ کے ذریعے مناظرے کا چیلنج کیا تھا تو اس پر اپنا موبائل نمبر بھی ڈالا تھا، تو اب ان کے اندر تو دم خم ہے نہیں کہ یہ سامنے آئیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مناظرے سے پہلے جس طرح میں نے لیٹر پیڈ کے ذریعے اعلان کیا ہے مناظرے کا، اسی طرح تم بھی چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا لیٹر پیڈ کے ذریعے اعلان کرنا، پھر اس کے بعد شرائط طے کیے جائیں گے، پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اب ان کے اندر دم خم تو ہے نہیں، چھپی ہوئی بلی جیسے گھر میں چھپ جاتی اسی طرح یہ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، اور ان کے جو چیلے چپاڑے ہیں جو ان کے فیور میں ہیں، جو ان کی باتوں میں آ گئے ہیں، ان کی باتوں میں گمراہ ہو رہے ہیں، ان کے جو چمچے ہیں وہ مفتی صاحب کے نمبر پہ کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب فون نہیں اٹھا رہے، کال کر رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ بات اسی وقت ہوگی کہ جب یہ لیٹر پیڈ کے ذریعے اعلان کریں گے کہ مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ ہے، لیکن اب نہ یہ کال کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ یہ لیٹر پیڈ کے ذریعے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی ان کے اندر ہمت ہے۔ اب ان کے جو چیلے ہیں، جو ان کے چمچے ہیں، وہ مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کے نمبر پہ بار بار کال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھا نہیں رہے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، وہ گھر میں گھس گئے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، اور برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ارے میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے اندر دم خم ہے، تم فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہے ہو، فتاوی شامی کا حوالہ دے رہے ہو، تو اگر تمہارے پاس پختہ دلیل ہے، تم حق پر ہو، تو مناظرہ کرنے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ آج 10 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، تم سامنے آؤ اور مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کا چیلنج ایکسیپٹ کرو اور سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرو۔ اب ان کے جو چمچے ہیں برا بھلا کر رہے ہیں کہ فلاں سے نہیں، فلاں سے کرواؤ، یا ایسا نہیں ویسا ہے،
اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے اندر اتنی دمخم نہیں ہے کہ وہ چیلنج مناظرے کے چیلنج کا ایکسیپٹ کریں اور سامنے آ کر بات کر لیں۔ بس گھر میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اس میں خرافات الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اگر تمہارے اندر دم خم ہے واقعی سنابل رضا اور مفتی نقیب الرحمن اور ان کے چمچے جو ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، جنہیں نوحی عبارت پڑھنی آتی ہو، میں کہتا ہوں اگر تم میں دم خم ہے تو فالتو کی باتیں نہ کر کے جس طرح مفتی صاحب نے چیلنج کیا ہے لیٹر پیڈ کے ذریعے، اسی طرح تم بھی چیلنج کو ایکسیپٹ کرو اور سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرو۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ اس لیٹر پیڈ کو دیکھ کر، اس چیلنج کو دیکھ کر ان کی نانی یاد آ گئی ہے۔ اب ان کے اندر دم خم ہے نہیں، بس عوام کو گمراہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اب بھولی بھالی عوام کو اپنی طرح اپنی باتیں بتا کر، حوالہ دے کر گمراہ کرنا چاہ رہے تھے۔ فتاوی رضویہ، فتاوی شامی کا حوالہ دے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا صرف تم نے ہی فتاوی رضویہ پڑھی ہے؟ فتاوی شامی صرف تم نے ہی پڑھی ہے؟ اور دنیا کی دیگر علماء تمہاری باتوں کے رد کر رہے ہیں، کیا انہوں نے فتاوی رضویہ کبھی نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے فتاوی شامی نہیں پڑھی؟ صرف تم نے ہی پڑھی ہے؟ اور دیگر علماء جو تمہاری باتوں کا رد کر رہے ہیں، مفتی عمران حنفی صاحب اور دیگر علماء جو تمہارا رد کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سب کتابیں نہیں پڑھی ہیں؟ یہ کتابیں آج چھپی ہیں، آج وجود میں آئی، اس سے پہلے کتاب نہیں تھی۔ بہرحال میں کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر سنابل رضا اور مفتی نقیب الرحمن اور ان کے چمچے جو عالم ہوں، جنہیں عبارت پڑھنی آتی ہو، اگر ان میں دم خم ہے تو فالتو کی باتیں نہ کر کے مناظرے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور سامنے آ کر مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب سے مناظرہ کریں، اور اس طرح کے گھر میں بیٹھ کر برا بھلا کہنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، جھوٹے تہمت لگانا، یہ کائرتا کی دلیل ہے۔ جس کے اندر کچھ رہتا نہیں، اندر سے خالی رہتا ہے نا، وہ اس طرح کا کام کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر کچھ ہے، اندر سے آپ خالی نہیں ہیں، تو سامنے آ کر مناظرہ کیجئے، ورنہ تو یہی سمجھا جائے گا کہ صرف عوام کو گمراہ کر رہے ہو، تمہارے اندر کچھ ہے نہیں، تم نے کتابیں کبھی پڑھی ہی نہیں ہیں۔ اگر واقعی تم میں دم خم ہے تو سامنے آؤ، بیٹھ کر مناظرہ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سبھی کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔